جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد آج کی دوسری اہم اسپیچ کے لیے میں اکمل فلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی گفتگو پیش کریں۔ اکمل فلاحی صاحب کا تعلق AMU علی گڑھ سے ہے۔ یہ علی گڑھ سے انہوں نے MA عربک کیا ہے اور ابھی ریسرچ اسکالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ محترم و معزز حاضرین، عزیز ترین طلبہ بھائیوں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اسپیچ ہوئی جس کے ذریعے ہمارے اندر یہ شوق و جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی نے کسی نہ کسی فیلڈ کا انتخاب کیا ہوگا کہ ہمیں اس فیلڈ میں ماہر بننا ہے، اس فیلڈ میں ہمیں آگے جانا ہے، اور اس فیلڈ میں ہمیں کچھ کرنا ہے۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں، ابھی جو میرے تقریر کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جو بھی ایجوکیشن لیتے ہیں، اس کا صحیح اور اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، کس مقصد کے تحت ہم یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، اس دین میں تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس دین کا آغاز ہی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہوتا ہے، اور دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جتنا زیادہ تعلیم پہ، ایجوکیشن پہ ابھارا ہے، اتنا زیادہ کسی اور مذہب نے، کسی اور دین نے نہیں ابھارا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، ان کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حاضرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم چاہے کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، کوئی بھی تعلیم دینی یا دنیاوی نہیں ہوتا۔ آج تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ یہ تعلیم دینی ہے اور یہ تعلیم دنیاوی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ تعلیم جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، اسلام سے قریب کرے، وہ تعلیم دینی ہے، یا ہر وہ تعلیم جو ہماری ذات کو نفع پہنچائے، ہمارے معاشرے کو نفع پہنچائے، ہماری شخصیت کو نفع پہنچائے، وہ تعلیم دینی ہے، اور ہر وہ تعلیم جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے، وہ تعلیم دنیاوی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس تفریق کو ختم کر دینا چاہیے کہ فلاں تعلیم دنیاوی ہے یا فلاں تعلیم دینی ہے۔ حاضرین، ہم جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنی تعلیم کا کوئی نہ کوئی مقصد بناتے ہیں۔ آج ہم نے، یا عام طور پہ جو ہمارا مقصد ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے، تو اکثر یہ جواب ملتا ہے کہ ہمیں ایک اچھی جاب مل جائے، ہمیں خوشحال زندگی گزارنے لگیں، ہمیں عزت و شہرت مل جائے۔ یاد رکھیں، یہ وہ مقاصد ہیں کہ ہر طالب علم کو، ہر علم حاصل کرنے والے کو یہ ملنا ہی ہے۔ ہر وہ بندہ جو تعلیم یافتہ ہوگا، اسے اچھی جاب بھی ملے گی، اسے اچھا پیسہ بھی ملے گا، اسے شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہماری تعلیم کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں عزت مل جائے؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی تعلیم کا مقصد صرف یہ بناتے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، اور جب ہمیں اچھی جاب نہیں ملتی ہے، اچھا پیسہ نہیں ملتا ہے، تو ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ خودکشی تک کے معاملات اچھے خاصے انہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھے خاصے وہ طلبہ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے اور وہ اپنے اس مقصد کو نہیں پا پاتے، تو وہ خودکشی تک کے حرام کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری تعلیم کا مقصد صرف یہی ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت ہی ایک چھوٹا مقصد ہے، یہ ایک معمولی مقصد ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ملنی ہی ہے۔ اس کے بجائے تعلیم حاصل کرنے کا ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے یا ہمیں جو اپنا مقصد بنانا چاہیے، اسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا یہ مقصد بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، معرفت خداوندی۔ ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یا پھر اس دنیا میں کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو جاننا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، یہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے معرفت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، وہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید سے واقفیت۔ ہم یہ جانیں کہ قرآن مجید جو ایک بہت ہی متبرک اور اہم کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں بھیجا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا ہر طالب علم کے ذہن میں ہونا، اور خاص طور سے مسلم طالب علم کے ذہن میں ہونا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور طالب علم ہیں اور اعلیٰ تعلیم لے رہے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، رسول کو بھلا دیا، قرآن مجید کو بھلا دیا، تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ تعلیم ہمارے لیے ایک فتنہ ہے۔ یہ تعلیم بجائے یہ کہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، لہٰذا ہمیں ان تینوں چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات کے اندر سے بھی اور ہمارے معاشرے کے اندر سے بھی برائی کا خاتمہ ہو جائے، برائی کا خاتمہ ہو جائے، برائی بڑھنے کے بجائے، پنپنے کے بجائے کم ہونے لگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہو، تقریباً دونوں میں برائیاں تقریباً سیم پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا یہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، خود اپنے گھر سے یا خود اپنی ذات سے ہم ان برائیوں کو دور کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں رشوت ایک بہت بڑی برائی ہے، اور یہ برائی اگر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو تعلیم یافتہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمارے لوگ رشوت کیوں لیتے ہیں۔ جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، قتل و غارت گری ہے، فحاشی اور عریانیت ہے۔ فحاشی اور عریانیت، بےہودگی، یہ بھی ایسی برائیاں ہیں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو برائی کا خاتمہ اپنی ذات سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنی سوسائٹی سے، یہ ہماری تعلیم کا ایک اور مقصد ہونا چاہیے۔ پھر آگے ایک بات ہے شخصیت کی تعمیر۔ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم سے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری شخصیت کی تعمیر ہو، ہماری شخصیت سنورے، ہماری پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہو، ہمارے اندر وہ تمام اچھی صفات آ جائیں، وہ تمام اچھی خوبیاں آ جائیں جس کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے اولاد کے اندر اچھی خوبیاں پائی جائیں۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہمارے سامنے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اچھی خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اچھی خوبیوں میں جیسے سب سے اہم چیز ہے ایمان و یقین۔ ہمارا ایمان انتہائی مستحکم ہو، ہمارا یقین انتہائی مستحکم ہو، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں،
ہم اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کریں، اپنے ایمان سے رشتہ کبھی نہ توڑیں، ہمارے اندر حق گوئی اور بے باکی کا جذبہ ہو، ہم جہاں بھی رہیں سچ بولیں، جہاں بھی رہیں حق بولیں، بے باک ہو کر رہیں، بہادر بن کر رہیں اور سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمارے اندر جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو، ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارگی ہو، ہمارے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جذبہ ہو، ہمارے اندر ایک دوسرے پر ہمدردی کا جذبہ ہو اور ہم اچھے اخلاق سے، بہترین اخلاق سے آراستہ ہوں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سچائی ہمارا خاص شیوا بن جائے اور جھوٹ سے ہمیں نفرت ہونے لگے، اور پھر صبر و استقامت جو کہ آج کے وقت میں سب سے اہم چیز ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان پہ، اپنے دین پہ ثابت قدم نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ اپنا ایمان بچانا بھی آج بہت مشکل ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہم تیار کریں کہ جہاں کا ہر بندہ، جہاں کا ہر فرد تعلیم یافتہ ہو، اور پھر اس معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، اس معاشرے سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے، وہاں پہ عدل و انصاف کا قیام ہو جائے، وہاں پہ امن و شانتی قائم ہو جائے۔ اگر ایسا معاشرہ ہوگا، ایسی سوسائٹی ہوگی تو بتائیں ہمیں وہاں پہ رہنے میں کتنا اچھا لگے گا، کتنا مزہ آئے گا کہ جہاں کا ہر فرد تعلیم یافتہ بھی ہو اور وہ ایسے تعلیم یافتہ لوگ ہوں، ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں کہ ان کے ذریعے اس معاشرے میں امن کا قیام ہو رہا ہو، ظلم کا خاتمہ ہو رہا ہو، سچائی کا قیام ہو رہا ہو اور عدل و انصاف کا قیام ہو رہا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان مقاصد کو اپنے ذہن سے فراموش کر دیا تو یاد رکھیے کہ ہم علم کے میدان میں تو بہت آگے جا سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے علم سے نہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے گھر اور والدین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان صفات سے متصف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی جو طلبہ موجود ہیں وہ 10th پاس کیے ہوئے ہیں، 12th پاس کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یہاں کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے جو مختلف سینٹرل یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے پڑھنے کے لیے، وہاں پہ آپ جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ تو وہاں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کی جو یونیورسٹیاں ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ادارے ہیں، اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اس سے واقف ہونا ہم مسلمان طلبہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آپ جب کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک آزادانہ ماحول ملے گا۔ ابھی ہم گھر پہ ہیں، اپنے والدین کے ساتھ ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ ہیں، تو اپنے گھر کے دباؤ کی وجہ سے، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، پیرنٹس کے دباؤ کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے، کیمپس میں جائیں گے، تو وہاں پہ آپ کو آزادانہ ماحول ملے گا، اور وہاں پہ آپ کو نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا، نہ کوئی بولنے والا ہوگا، اور آپ آزادی کے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے۔ اور اس آزادی کا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں جا کر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو برائی چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمیں نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی ٹوکنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مخلوط نظام تعلیم ملے گا، کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ آپ کو وہاں تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گی، اور پھر جو کو ایجوکیشن کے جو نقصانات ہیں، اس سے جو خرابیاں سماج میں پیدا ہو رہی ہیں، اور خاص طور سے کیمپس میں جو اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جب بھی کسی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کو ایجوکیشن سے آپ کا سامنا ہوگا، وہاں پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں تعلیم حاصل کریں گی۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، برائیوں سے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اس کی تیاری ابھی سے کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر یونیورسٹیز وغیرہ میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ فحاشی، عریانیت، بیہودگی، یہ ایک عام بات ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی یونیورسٹیز میں چلے جائیں پڑھنے کے لیے، وہاں کا آپ کو یہ شیوا ملے گا کہ وہاں پہ عریانیت عام ہوگی، وہاں پہ فحاشی عام ہوگی، وہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں بات کرنا، آپس میں ٹہلنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پھرنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایک مسلمان طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابھی سے باخبر رہے کہ جب ہم ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کرنے جائیں گے تو ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے، اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ایسا ماحول ملے
جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں آزادی سے جو چاہتے ہوں نہ کرتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ غیر محرم سے تعلقات کا ہونا یونیورسٹیز میں ایک عام سی بات ہوتی ہے. شاید ہی کوئی ایسا لڑکا ہوتا ہو یا کوئی لڑکی ہوتی ہو جن کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات نہ ہوتے ہوں. اعلیٰ یونیورسٹی کی بات میں کر رہا ہوں, سینٹرل یونیورسٹی کی, وہاں پہ یہ عام سی بات ہوتی ہے اور اسے کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو ہمیں ابھی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے مختلف یونیورسٹیز میں تو ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں گے. پھر اسی طریقے سے اعلیٰ یونیورسٹی میں آپ کو نشہ کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے, ایک عام سی بات ہے. ہر طالب علم آپ کو سگریٹ پیتا ہوا نظر آ جائے گا. بہت سارے ایسے طالب علم بھی ہیں یا ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ شراب پینا بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے. تو ایک لڑکا جو اپنے گھر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے اور وہاں جا کر وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہو, شراب نوشی کر رہا ہو, تو ایک والدین کے لیے اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہمیں اس سے باخبر رہنا ضروری ہے کہ وہاں پہ کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو نشہ کرنا بھی یونیورسٹیز وغیرہ میں ایک عام سی بات ہوتی ہے. وہ لڑکے جو نشہ نہیں کرتے عام طور پہ اسے دقیانوسی خیال کیا جاتا ہے, پرانے خیالات کا سمجھا جاتا ہے. پھر ایک جو بہت عام سی بات یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کلچرل پروگرام کے نام پر میوزک کلب, فلم کلب, ڈانس کلب, جہاں پہ آپ کو ڈانس سکھایا جائے گا, میوزک سکھائی جائے گی, جہاں پہ آپ کو فلم دکھائی جائیں گی. تو اس طرح کی چیزیں یونیورسٹیز میں بہت ہی عام ہوتی ہیں. بہت ہی آزادی کے ساتھ لوگ ڈانس کرتے ہیں, بہت ہی آزادی کے ساتھ لوگ میوزک کا استعمال کرتے ہیں. اور آج کل تو پتہ ہے ہمارے ساتھ موبائل ہے, تو موبائل کو ہونے کی وجہ سے اور آزادی کے ساتھ ہم جو چاہتے ہیں کیمپس میں کرتے ہیں. تو جتنی بھی یونیورسٹیاں آج پائی جا رہی ہیں ان یونیورسٹیزوں میں یہ جو برائیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ایک عام سی بات ہے. مخلوط نظام تعلیم, نشہ خوری, لڑکے لڑکیوں کا ساتھ میں آپس میں ٹہلنا اور گھومنا, یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اس سے ہمیں باخبر رہنا بہت ضروری ہے. پھر میں ایک بات اور آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. عام طور پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں بہنوں کی صورتحال بہت ہی اچھی نہیں ہوتی. عام طور پہ بہنوں کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے یونیورسٹیز وغیرہ میں کہ چونکہ یونیورسٹیز میں غیر مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں, غیر مسلم لڑکے بھی پڑھتے ہیں, تو بہت ہی عام سی بات ہے کہ وہاں پہ مسلم ہماری بہنیں, مسلم لڑکیاں وہاں پہ آزادانہ یہ اعلیٰ تعلیم کے نام پہ آزادی سے ٹہلتی ہیں, گھومتی ہیں, اور پھر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی وہ گھومتی ہیں اور پھرتی ہیں. اور وہ سارے کیسز جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اسی کیمپس اور یونیورسٹیز اور کوچنگ سینٹر کا نتیجہ ہے. اس سے ہمیں باخبر رہنا بہت ضروری ہے. میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں تو وہ پہلے سے ہوشیار رہیں, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں, اپنے آبرو کی حفاظت کریں. چونکہ ہمارے والدین ہمیں بہت ہی شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, لیکن ہم وہاں جا کر جب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا اپنے والدین کی عزت کی خاطر, اپنے سماج کی عزت کی خاطر, اپنی قوم کی عزت کی خاطر اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. پھر جب ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز میں جائیں گے تو وہاں پہ جو ہمارے اساتذہ ہوں گے, جو ہمارے ٹیچرز ہوں گے, اب تک ہم جس اسکول میں پڑھائی کر رہے تھے وہاں پہ ٹیچرز اور طلبہ کے تعلقات بہت گہرے ہوتے ہیں. ہر ٹیچر کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا طالب علم ایک اچھا طالب علم بن جائے. لیکن جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اساتذہ اور طلبہ میں کوئی تعلقات نہیں ہوں گے. وہاں پہ اساتذہ صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی جاب ہے, ان کا پڑھانا ان کی وہ ذمہ داری ہے. تربیت کرنا, لڑکوں میں اچھے اخلاق پیدا کرنا, ٹیچرز اپنی ذمہ داری بالکل بھی نہیں سمجھتے. وہ صرف پڑھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں. انہیں بالکل اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے سامنے جو طالب علم ہے ان کا اخلاق کیسا ہے, ان کا کردار کیسا ہے. پھر جب ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کا جو نصاب تعلیم ہے, جو وہاں کا سلیبس ہے, وہ بھی کچھ ایسا نہیں ہے جو ہماری کو دینی رہنمائی کر سکے یا ہمارے اخلاق کو سنوار سکے. بلکہ وہ جو نصاب تعلیم ہے وہ صرف اور صرف اس انداز سے بنایا گیا ہے جو ہماری تعلیمی ضروریات کو تو پورا کرتا ہے لیکن ہماری تربیتی ضروریات کو پورا نہیں کرتا. پھر اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے یونیورسٹیز میں جس سے ہمیں باخبر رہنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے, مختلف قسم کے نظریات کے ماننے والے, مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز کے ماننے والے آپ کو وہاں پہ لوگ ملیں گے. ایسے ایسے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے, ایسے ایسے فکر کے حاملین آپ کو وہاں پہ ملیں گے
جن سے آپ کا واسطہ اب تک بالکل نہیں پڑا ہوگا. کمیونزم کو ماننے والے، فیمنزم کی تحریک چلانے والے، عورتوں کی آزادی کی خاطر فیمنزم کی تحریک چلانے والے، ایمان کو بیچنے کی خاطر یا ایک مسلمان بچے کو ایمان سے دور کرنے کی خاطر کمیونزم کی تحریک چلانے والے، لبرلزم کی تحریک چلانے والے، ہر قسم کی تحریکیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی. اور کوئی بھی طالب علم جو یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتا ہے وہ کسی نہ کسی نظریے سے، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی سے متاثر ضرور ہوتا ہے. اور آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یونیورسٹیز میں ہم جنس پرستی کی جو تحریک چل رہی ہے، ہومو سیکسولیٹی، اس کی بھی وہاں پہ سمجھیے کہ اس کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے. اس کی بھی تحریکیں وہاں پہ موجود ہیں اور باضابطہ تحریک کی شکل میں ان ساری چیزوں کو، ساری برائیوں کو کیمپس میں فروغ دیے جا رہے ہیں. تو مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کے آئیڈیالوجیز سے ہمیں وہاں پہ واسطہ ہوگا اور ہمیں اس سے محتاط رہنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں. ایک اچھا خاصا مسلمان طالب علم جب JNU جاتا ہے، جواہر لال یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں تو بہت آگے چلا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر آپ کو یہ سننے میں ملے گا کہ وہ دہریہ ہو جاتا ہے، ایمان سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. چونکہ وہاں پہ ایسی تحریکیں موجود ہیں، ایسے موومنٹ موجود ہیں جو باضابطہ تحریک چلاتے ہیں، لوگوں کو اپنی تحریک میں شامل کر کے ان کو ایمان سے دور کرتے ہیں. تو یونیورسٹیز وغیرہ میں جانے سے پہلے ہمیں یہ باخبر رہنا ضروری ہے کہ وہاں پہ کون کون سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، ہمارے اسلام کے لیے خطرہ ہے، ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے. ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں تو آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہی کم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ جب یونیورسٹیز وغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اس سے زیادہ بھی چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا. ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. میرے عزیز ترین ساتھیوں، جب ہم یونیورسٹیز میں پڑھنے جائیں گے تو وہاں پہ جانے کے بعد وہاں پہ کوئی ماحول آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکے. وہاں پہ اساتذہ بھی ویسے ہی، وہاں پہ ساتھی بھی ہمارے ویسے ہی، وہاں کا جو نصاب تعلیم ہے وہ بھی ویسا ہی، وہاں کا جو آپ کو ماحول ملے گا، وہاں کی آب و ہوا وہ بھی ویسا ہی. تقریباً ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو ایمان سے دور کریں گی. تو پھر ایسے ماحول میں ظاہر سی بات ہے ہمیں تو پڑھنا ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، ہم تعلیم سے پیچھے نہیں رہ سکتے، ہمیں ہائر ایجوکیشن لینا ہے، ہمیں یونیورسٹی سے پڑھنے جانا ہے. لیکن ہم آخر وہ کون سے تدابیر اختیار کریں، کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ہم اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیں اور ہمارا ایمان سے بھی رشتہ رہے. ہم ایک اچھے ڈاکٹر سے بن جائیں اور ہمارا ایمان سے بھی رشتہ رہے. ہم ایک اچھے انجینئر سے بن جائیں. ہم کسی اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیز میں جا کر تعلیم حاصل کر لیں لیکن ہمارے ایمان کو خطرہ نہ ہو. ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو چند چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اگر ان چیزوں کو ہم نے اپنا لیا تو انشاءاللہ ہم تعلیم میں بھی آگے ہوں گے اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا. اس میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید کا مطالعہ. قرآن مجید سے رشتہ رکھنا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے. چاہے ہم کسی بھی فیلڈ کے طالب علم ہوں، ہم میڈیکل میں ہوں، انجینئرنگ میں ہوں، آرٹس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی شعبے میں ہوں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ ضرور بنائیں. قرآن مجید کا مطالعہ ضرور کرتے رہیں. قرآن مجید جو ہے ہمارے اندر ایمانی غذا فراہم کرے گا، ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا کرتا رہے گا اور وہ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے. دوسری چیز ہے سیرت کا مطالعہ. ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت سے واقفیت، ان کی تاریخ سے واقفیت بہت ہی ضروری ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان طلبہ مختلف میدانوں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن انہیں اپنے نبی، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی، ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کیوں آئے تھے، ان کی زندگی کیسے گزری. جو پوری صحابہ کی تاریخ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی. دنیا کی ساری تاریخ تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن جو ہمارے اپنے نبی کی تاریخ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی. تو سیرت نبوی کا مطالعہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جب ہم یہ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہم اپنا اسوہ، اپنا نمونہ، اپنا رول ماڈل کسی اور کو بنانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھیں گی. تیسری چیز ہے تاریخ کا مطالعہ. میرے بھائیوں، ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ہماری تاریخ بہت ہی رچ ہے. ہم تاریخی اعتبار سے بہت ہی مالدار ہیں. ہم نے اس دنیا پہ صدیوں حکومت کی ہے، لہٰذا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں یا مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں
اپنی تاریخ پہ فخر کرنا، اپنی تاریخ کا علم ہونا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے، وہ اس لیے کہ آج ہماری تاریخ کو توڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں تاریخ کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے پاس تاریخ کا مطالعہ ہوگا تو جب ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں جائیں گے تو ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، کسی کے سامنے ہم نکو بن کر نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اپنی تاریخ پہ فخر کر سکیں گے اور اپنی تاریخ کو زور و شور سے وہاں پر بیان کر سکیں گے۔ چوتھی چیز جو اور اہم ہے وہ ہے مختلف نظریات کا مطالعہ، مختلف نظریات کا تنقیدی مطالعہ۔ میں نے جتنے بھی نظریات کے نام لیے ہیں، کمیونزم، فیمنزم، لبرلزم، سیکولرزم، یہ جتنے طرح کی یہ ازم ہیں، یہ سارے باطل نظریات ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ سارے باطل نظریات ہیں، غیر اسلامی نظریات ہیں۔ تو ان آئیڈیالوجیز کا مطالعہ، ان نظریات کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہوگا، چونکہ جب ہم کیمپس میں جائیں گے تو انہی نظریات سے ہمارا واسطہ ہوگا۔ ان نظریات کو ماننے والے لوگ وہاں موجود ہوں گے جو ہمیں اچکنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تیار ہوں گے۔ تو لہٰذا ان نظریات کا تنقیدی مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ پانچویں چیز ہے اسلام سے گہری وابستگی۔ ہم اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے اسلام سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ ہمیں چاہے کوئی نظریہ سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، کسی کی بات ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اسلام سے ہم اپنا رشتہ نہ چھوڑیں گے نہ توڑیں گے۔ یہ ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور آخری چیز ہے جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اب جب ہم کسی کیمپس یا یونیورسٹیز میں جائیں تو ہم وہاں پہ تلاشیں کہ کیا یہاں پہ کوئی اسلامی اجتماعیت، کیا کوئی اسلامی تنظیم یہاں موجود ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی اسلامی اجتماعیت موجود ہو، کوئی اسلامی تنظیم موجود ہو، تو سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں اپنا تعلق اس تنظیم سے، اس اجتماعیت سے وابستہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یونیورسٹیز میں، کیمپسز وغیرہ میں اسلامی اجتماعیت سے، اسلامی تنظیموں سے اپنی وابستگی اختیار کر لیں گے، اس سے جڑ جائیں گے، تو وہ تمام خرابیاں وہ تمام برائیاں جن کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 4-5 چیزیں تھیں جن کو اگر ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں رکھیں، قرآن مجید کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ، مختلف نظریات کا تنقیدی مطالعہ، اور اسلام سے گہری وابستگی اور کسی اسلامی تنظیم سے وابستگی، اگر ان چیزوں کو ہم نے اپنا لیا، ان چیزوں کو ہم نے اپنے دلوں میں بیٹھا لیا، تو پھر ہم کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، ہمیں دنیا کی تو کوئی طاقت نہ گمراہ کر سکتی ہے، نہ بھٹکا سکتی ہے، نہ ہمیں اپنے اسلام سے پھیر سکتی ہے، نہ دین سے پھیر سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا، ان چیزوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھنا ہر طالب علم کے لیے، آج کے طالب علم کے لیے، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں چاہے بہن ہوں، سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھ جائیں، ہم دنیا کے ہر فیلڈ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں، اور ایمان سے بھی ہمارا رشتہ رہے، ایمان سے بھی ہماری گہری وابستگی رہے، اور ایک مسلمان بن کر ہم اس دنیا میں بھی زندگی گزاریں، اور پھر آخرت میں بھی ہمیں اس تعلیم کے ذریعے کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔